بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 سبق نمبر 1 سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال نمبر 1، اخلاق کا دقیق نقطہ کیا ہے؟ اخلاق کا ایک دقیق نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے اس کی شدت سے پابندی کرے اور اس طرح دائمی اور غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کرے کہ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے اور لوگ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی کا نام استقامت حال اور مداومت عمل ہے۔ سوال نمبر 2، مجالس صحبت میں ناگوار باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟ مجالس صحبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے اور اس کا اظہار نہ فرماتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا اور دعوت ولیمہ کی گئی تو کچھ لوگ کھانا کھا کر وہیں بیٹھے رہے۔ اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی مجلس میں شریک تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ اٹھ جائیں لیکن زبان سے کچھ نہ فرماتے تھے۔ لوگوں نے بھی کچھ خیال نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے تک گئے۔ واپس آئے تو مجمع اسی طرح موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واپس چلے گئے اور دوبارہ تشریف لائے تو پردے کی آیت نازل ہو گئی۔ سوال نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں کس بات کی پابندی فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں استقامت حال اور مداومت عمل کے اصولوں کی پابندی فرماتے تھے۔ جس وقت جس کام کو جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع فرمایا اس پر اسی شدت سے قائم رہے۔ سنت کی تعریف کریں۔ سنت کے لفظی معنی راستہ یا طریقہ کے ہیں۔ سنت وہ فعل ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی۔ جو بھی کام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سنت ہے۔ سوال نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصافحے کے دوران کس بات کا خیال رکھتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ ہمیشہ دوسروں سے ملتے وقت پہلے خود سلام فرماتے تھے اور ساتھ مصافحہ بھی فرماتے تھے۔ جب بھی کسی سے ہاتھ ملاتے تو اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ بندہ خود ہاتھ نہ چھوڑ دے۔ سوال نمبر 6، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے ہاں سے آنے والی سفارت کی کس طرح مہمان نوازی کی؟ ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفارت کو خود اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود مہمانداری کے تمام کام سر انجام دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کی کہ یہ خدمت ہم انجام دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ پردے کی آیت کب نازل ہوئی؟ اس کا جواب بھی پہلے آ چکا ہے۔ مجالس صحبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے اور اس کا اظہار نہ فرماتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا اور دعوت ولیمہ کی گئی تو کچھ لوگ کھانا کھا کر وہیں بیٹھے رہے۔ اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی مجلس میں شریک تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ اٹھ جائیں لیکن زبان سے کچھ
نہ فرماتے۔ لوگوں نے بھی خیال نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے تک گئے۔ واپس آئے تو مجمع اسی طرح موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واپس چلے گئے اور دوبارہ تشریف لائے تو پردے کی آیت نازل ہو گئی۔ سوال نمبر 8، حجۃ الوداع کے موقع پر صدقات کا مال تقسیم کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو تنومند لوگوں کو کیا نصیحت فرمائی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقات کا مال تقسیم فرما رہے تھے کہ دو صحت مند لوگ بھی شامل ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ تنومند اور ہاتھ پاؤں سے صحت مند معلوم ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں اس میں سے تمہیں کچھ دے سکتا ہوں، مگر غنی اور تندرست کام کرنے کے لائق لوگوں کا اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 9، کن تین لوگوں کا سوال کرنا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا روا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سوال کرنا اور ہاتھ پھیلانا صرف 3 شخصوں کو روا ہے۔ پہلا وہ شخص جو قرض سے زیر بار ہو، وہ مانگ سکتا ہے، لیکن جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اسے رک جانا چاہیے۔ دوسرا وہ شخص جس پر کوئی ناگہانی مصیبت آ گئی ہو، جس نے اس کے تمام مالی سرمایہ کو برباد کر دیا ہو، وہ اس وقت مانگ سکتا ہے جب تک اس کی حالت کسی قدر بہتر نہ ہو جائے۔ اور تیسرا وہ شخص جو مبتلا فاقہ ہو اور محلے کے 3 معتبر آدمی اس کے بھوکے ہونے کی گواہی دیں۔ اس کے علاوہ جو کوئی مانگ کر کھاتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ سوال نمبر 10، انسان کے ذخیرہ اخلاق میں سب سے کامیاب اور نادر الوجود چیز کون سی ہے؟ انسان کے ذخیرہ اخلاق میں سب سے کامیاب اور نادر الوجود چیز دشمنوں پر رحم اور ان سے عفو درگزر ہے۔ تمام روایتیں اس بات سے متفق ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی دشمن سے انتقام نہیں لیا، بلکہ آپ نے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ جزاک اللہ بچوں، بہت شکریہ۔